اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد ناظرین اور سامعین کی خدمت میں سلام علیکم. میں آپ کا میزبان ظاہر حسین رضوی شیعہ چینل رائے بریلی سے آپ کے سامنے حاضر ہوں. حضرات، آج ایک مرحوم کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. مرحوم محمد اختر نقوی ابن سید محمد جعفر نقوی کے اصالہ ثواب کی مجلس ہے. مرحوم بڑے ہی مومن، خوش مزاج اور ادب نواز انسان تھے، اور یہ ان کی ایک کامیاب زندگی کی دلیل بھی ہے کہ وہ اپنے پیچھے 2 نایاب فرزند چھوڑ گئے جو ذکر مولا سے پوری دنیا میں مومنین کے قلوب کو منور کر رہے ہیں، جن میں سے جناب کاشف نقوی صاحب جو کہ بہترین مداخواں ہیں، تو دوسرے جناب تراب نقوی صاحب جو کہ محتاج تعارف نہیں ہیں، سوسخانی کی دنیا میں ابھرتے ہوئے ستارے ہیں جناب تراب نقوی صاحب. تو یہ یقیناً ایک بہترین اصالہ ثواب بھی ہے کہ اپنے پیچھے وہ 2 نایاب فرزند جو ذکر مولا کر رہے ہیں وہ ان کو چھوڑ گئے ہیں مرحوم کے لیے. تو ایسے مومن کے اصالہ ثواب کی مجلس آج ان کے زوجہ، ان کے پسران اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے منعقد کی جا رہی ہے مجلس ترحیم کے عنوان سے، اور یہ مجلس شیعہ چینل رائے بریلی پر آن لائن کرائی جا رہی ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ مومنین، زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں شریک ہو سکے اور زیادہ سے زیادہ اصالہ ثواب مرحوم کے لیے کیا جا سکے. تو آئیے حضرات، آپ کو بتاتا چلوں کہ آج کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب. بین الاقوامی شہرت یافتہ ذاکر اہل بیت ہیں مولانا سید قمر علی رضوی صاحب، جو کہ آج کی اصالہ ثواب کی مجلس کو خطاب کریں گے. اور آج کی اصالہ ثواب کی مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب میثم رسول پوری صاحب، اور انشاءاللہ پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے جناب عامر زیدی عرف فرخ صاحب، جو کہ اناؤ سے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں گے. اور تعزیتی کلمات پیش کریں گے جناب تنویر نقوی صاحب، لندن سے ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اپنا خیال کا اظہار بھی کریں گے جناب تنویر نقوی صاحب لندن سے. اور جناب میجر SJM جعفری صاحب جو کہ دہلی سے ہمارے ساتھ جڑیں گے اور اس مجلس میں تعزیتی کلمات پیش کریں گے. تو آئیے حضرات، بنا کسی تمہید کے میں مجلس کا آغاز کرتا ہوں. مجلس کے آغاز میں جناب میثم رسول پوری صاحب کی خدمت میں چلتا ہوں جو کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور حسینیہ سے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کے اصالہ ثواب کی مجلس میں سوسخانی کے فرائض انجام دیں. سبھی ناظرین اور سبھی سامعین کی خدمت میں گزارش کی جا رہی کہ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے جناب میثم رسول پوری صاحب کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل. کچھ تو ہے در، کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو ہے در، کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، اور کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے. ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کہا، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی
قدرت کہا توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے کچھ تو حیدر کچھ علی ایک نعرہ صلوات چند شیر سلام ادا کر لیں افتخاری صاحب کے ہیں فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے اہتمام ایسا تو ہو داد مخدوم عالم سلام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے خود بلا غت جس پا نازا ہو کلام ایسا تو ہو خود بلا غت جس پا نازا ہو کلام ایسا تو ہو صاحب نہج البلاغہ کا غلام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر صاحب نہج البلاغہ کون باب شہر جس کو مولا خود کہیں مولا امام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے ایک نعرہ صلوات موت خود جس کی محافظ ہو وہی ہے زندگی موت خود جس کی محافظ ہو وہی ہے زندگی خود گواہی دے خدا جس کی دوام ایسا تو ہو فرش ماتم جا اب قیامت تک یہ ریگ گرم ہے خاک شفا اب قیامت تک یہ ریگ گرم ہے خاک شفا سجدہ گاہ قدسیاں کا احترام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے یہ عزا خانے ہے مجالس مرثیے ماتم جلوس یہ عزا خانے ہے مجالس
مرثیے ماتم جلوس جزو تہذیب عزاداری ہو کام ایسا تو ہو فرش ماتم جاگ اٹھے. ایک نعرہ صلوات. آخر میں 100 سماعت فرما لیں. یہ کہتے تھے سغرالے اکبر نہیں آتے. یہ کہتے تھے سغرالے اکبر نہیں آتے. بہنا موئی جاتی ہے برادر نہیں آتے. جس روز سے گھر سے گئے اب گھر نہیں آتے. کیا کیا میں دعا مانگتے ہوں پر نہیں آتے. آئے حسرت لیے دل میں ہے چلی جاؤں گی جہاں سے بھیا میں تمہیں ڈھونڈ کے لاؤں گی کہاں سے. یہ کہتی تھیں. آئیے حضرات، آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے اناؤ کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جناب عامر زیدی عرف فرخ صاحب. میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور آج کی مجلس میں پیشخانی کے فرائض انجام دیں. ایک باواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. السلام علیکم. اختر بھائی کی اشارہ ثواب کے سلسلے سے جو مجلس اعظم منعقد کی جا رہی ہے اس میں ان کے بیٹوں نے خواہش ظاہر کی کہ میں بھی کچھ پڑھوں اور شرکت کروں. بہرحال یہ میرے لیے ایک انتہائی سعادت کی بات ہے. دل خون کے آنسو رو رہا ہے یقیناً اختر بھائی کی انتقال کی خبر سننے کے لیے. بالکل بھی نہ تو ذہن کو یہ آمادہ تھا نہ سام گمان تھا کہ ایسی ایک تکلیف دہ خبر ملے گی. بہرحال بارگاہ خداوندی میں یہی دعا ہے کہ معصومین کے صدقے میں اختر بھائی کے درجات پروردگار بہت بلند کرے اور جوارہ معصوم میں جگہ عطا فرمائے. ایک مطلع اور 2 شعر مولا علی کے حوالے سے اور جناب ابو طالب کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں کہ صفت کے سائے میں زیر و زبر رکھے گئے ہیں. صفت کے سائے میں زیر و زبر رکھے گئے ہیں. علی کے نام کتنے معتبر رکھے گئے ہیں. علی کے نام کتنے معتبر رکھے گئے ہیں. اور کریں گے نفس کا سودا انہیں سونے تو دیجیے. کریں گے نفس کا سودا انہیں سونے تو دیجیے. شب ہجرت علی کچھ سوچ کر رکھے گئے ہیں. شب ہجرت علی کچھ سوچ کر رکھے گئے ہیں. اور بلندی خود ہو عاجز دیکھ کر جس کی بلندی
خاص طور سے شعر سنیے گا حضرت سرکار ابو طالب کی شان میں کہ بلندی خود ہو عاجز دیکھ کر جس کی بلندی، نبی جیسے ابو طالب کے گھر رکھے گئے ہیں، نبی جیسے ابو طالب کے گھر رکھے گئے ہیں۔ اور ایک سلام کے چند اشعار، ایک مطلب اور چند اشعار پیش خدمت ہے۔ ظلم جب اپنی حدوں سے پار ہوتا جائے گا، ظلم جب اپنی حدوں سے پار ہوتا جائے گا، ظلم جب اپنی حدوں سے پار ہوتا جائے گا، صبر تیرا راستہ ہموار ہوتا جائے گا، صبر تیرا راستہ ہموار ہوتا جائے گا، اور ظلمت باطل سے نور حق کی جانب ہر چلا، ہر قدم اب صاحب کردار ہوتا جائے گا، ہر قدم اب صاحب، اور تیر کا کر جب علی اصغر ہنسیں گے ہر ملا، سانس بھی لینا تجھے دشوار ہوتا جائے گا، سانس بھی لینا تجھے دشوار ہوتا جائے گا۔ اور خاص طور سے دیکھیں گے اس شعر کو کہ نصرت حجت کی خاطر مجلسوں کا سلسلہ، نصرت حجت کی خاطر مجلسوں کا سلسلہ، کارواں در کارواں تیار ہوتا جائے گا، اور اے مورخ چھپ نہ پائے گا کبھی تیرے ستم، اے مورخ چھپ نہ پائے گا کبھی تیرے
ستم خون اصغر سرخی اخبار ہوتا جائے گا، خون اصغر سرخی اخبار ہوتا جائے گا۔ اور مقطع پیش خدمت ہے کہ ہاں سوال بیعت باطل پہ فرخ حشر تک، ہاں سوال بیعت باطل پہ فرخ حشر تک، صورت ابن علی انکار ہوتا جائے گا، ظلم جب اپنی حدوں سے پار ہوتا جائے گا، صبر تیرا راستہ ہموار ہوتا جائے گا۔ بہت شکریہ۔ آئیے حضرات، اب آپ کو لے چلتے ہیں دہلی کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں میجر SJM جعفری صاحب، جو کہ مرحوم کے سلسلے سے تعزیتی کلام پیش کریں گے اور اپنے خیالات کا اظہار بھی کریں گے۔ آئیے لے چلتے ہیں آپ کو دہلی کی سرزمین سے محترم جناب میجر SJM جعفری صاحب کی خدمت میں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ حاضرین السلام علیکم۔ آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے جب میرے بھائی اختر کا 40واں ہے، اور میں اس میں کچھ بولنے کے لیے کھڑا ہو رہا ہوں۔ ہمارا ننیہال سن 1952 میں پورا ننیہال سلطان پور سے سیال کوٹ شفٹ ہو گیا تھا، اور تب سے اب تک تو نہیں کہوں گا، جب تک ہماری ماں کے سگے خالہ زاد بھائی اور سگے خالہ زاد بہن ڈاکٹر مبین اور حضور جنہیں ہم گگا کہتے تھے وہ حیات تھے، تو انہوں نے مصطفیٰ آباد کو ہمارے لیے ننیہال بنا دیا تھا۔ حضور خالہ کے چلے جانے کے بعد ایک اختر ایسی پرسنالٹی تھے مصطفیٰ آباد اور رائے بریلی کے بیچ میں، جنہوں نے یہ ہمارے لیے ہمارا ننیہال، ہم سب بھائی بہنوں کے لیے ہمارا ننیہال قائم رکھا، کیونکہ جیسے رشتہ داریاں پھیلتی ہیں ویسے ویسے تھوڑی تھوڑی دوریاں بڑھنے لگتی ہیں۔ یہ قدرتی تقاضا ہے انسانی زندگی کا، لیکن اختر ایک ایسا بائنڈنگ فیکٹر تھے جس نے اپنی مخلصی، بے لوث محبت اور انکساری سے یہ ہمیشہ کوشش رکھی کہ سب سے جڑا رہے اور دوسروں کو جوڑ کے رکھیں۔ آج اس کا نتیجہ ہے کہ اختر کے بچے بھی سب خالہ زاد بھائی بہنوں سے بھی جڑے ہوئے ہیں۔ یہ اختر کا اچانک چلا جانا ہم سب کی زندگیوں میں، خاص طور سے جو ہم لوگ بڑے ہیں، ہم لوگوں کی زندگی میں ایک بڑی خلا چھوڑ گیا ہے، جو بھر تو نہیں پائے گی مگر اس کی یاد رہے گی۔ اور
ہم یہ امید کرتے ہیں کہ ان کے بچے اور جو ہمارے بچے ہیں وہ آگے بھی ایک دوسرے کے ساتھ جڑے رہیں. نہ صرف وقت کا تقاضا ہے بلکہ ہر دور میں زندگی کا بھی تقاضا ہے. یونین از اسٹرینتھ والی بات آتی ہے اور ایک دوسرے کو حوصلہ ملتا ہے. اختر کے لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہمارے خاندان کے لیے ایک طرح سے ون مین چیئر پارٹی ہوا کرتے تھے، چیئر لیڈر. چاہے اصغر بھائی کے اور ان کے بڑے بھائی اصغر بھائی اور ان کے بچوں نے کوئی اچیومنٹ یونائٹڈ اسٹیٹس میں کیا ہو، یا علامہ ضمیر اختر اور تنویر نقوی صاحب کے کوئی اچیومنٹ یو کے میں یا پاکستان میں ہو، یا ہم لوگوں کا کسی کا انڈیا میں کوئی اچیومنٹ ہو، اختر اس کے ایڈورٹائزر ان چیف بن جاتے تھے اور نہ صرف فخر محسوس کرتے تھے بلکہ کراتے تھے. اور یہ ایک ان کی محبت کا، بے لوث محبت کا بہترین نمونہ عمل ہے ہم سب کے لیے. اختر میرے بھائی، تم تو نہیں ہو، تمہاری یادیں رہیں گی. تمہارا اچانک چلا جانا ایک خلا چھوڑ گیا ہے ہم لوگوں کے بیچ میں. خدا کرے تمہارے بچوں کو، زوجہ کو، رشتہ داروں کو، دوستوں کو صبر جمیل اللہ عطا کرے اور تمہیں اپنے جوار رحمت میں بہترین جگہ عنایت فرمائے. آمین. خدا حافظ. السلام علیکم. آئیے حضرات، اب لندن کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں جناب تنویر نقوی صاحب، جو کہ لندن کی سرزمین سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں اور مرحوم کے سلسلے سے تعزیتی کلمات پیش کریں گے اور اپنے خیالات کا بھی اظہار کریں گے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے جناب تنویر نقوی صاحب کا استقبال کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں خداوند عالم رب العزت کے لیے اور درود محمد اور آل محمد کے لیے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. آج جمعہ 16 اکتوبر 2020 کی شام اس مجلس کا انعقاد ایصال ثواب کے لیے جناب محمد اختر مرحوم کے، جو میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح تھے، دوست بھی تھے، اور دوست اور اسکول کے ساتھی تو دراصل ان کے بڑے بھائی محمد اصغر تھے ہمارے، جو 3 سال تک اسکول میں ہمارے ساتھ رہے. ہاں البتہ چھٹیوں میں جب ہم مصطفیٰ آباد آیا کرتے تھے تو اس زمانے میں اگر محرم کی عشرے کی 10 دن چھٹیوں میں پڑھتے تھے تو ہم لوگ اکٹھے مجلسیں بھی کرتے تھے، باتیں بھی کرتے تھے، کھیلتے بھی تھے. اس میں شبر مرحوم بھی تھے، اختر بھی تھے، نیّر اور منی تو بہت چھوٹے چھوٹے تھے. یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی ہمارے والد مرحوم اور جعفر خالو حیات تھے. لیکن کچھ ہی دنوں کے بعد جب جعفر خالو کا انتقال ہو گیا تو یہ سب بچے جو چھوٹے چھوٹے تھے یقیناً جلد بڑے ہو گئے، کیونکہ ہماری گگا اکیلی ہو گئی اور اب ان کو ان بچوں کو تنہا ہی پرورش کرنا تھا. اور یقیناً انہوں نے کی اور بہت بڑی قربانی دی انہوں نے ان بچوں کی پرورش میں. شبر مرحوم ہمارے ہندوستان سے چلے جانے کے بعد جب میں پاکستان چلا گیا تو اس دنیا چھوڑ گئے. اصغر سے ملاقات ہوتی رہی، کبھی ہالینڈ میں، کبھی انگلینڈ میں، اور امریکہ جب وہ آ کے بس گئے وہ بھی دنیا کو چھوڑ گئے. اب اس کے بعد اختر سلمو رہ گئے تھے. ہاں کتنا ہم سے چھوٹے تھے مگر ہم سے پہلے چلے گئے. آج سب باتیں یاد آتی ہیں
وہ آخری ملاقات جب ہم مصطفیٰ آباد ملنے گئے تھے پاکستان جانے سے پہلے، تو اختر سے ہماری آخری ملاقات رخصت ہوتے وقت ہوئی تھی۔ آج ہم ان کے ایصال ثواب کی مجلس میں شریک ہیں۔ ایک خواب کی طرح سب میرے سامنے ویڈیو چلتا ہے، کبھی بچپنے سے لے کے اسکول جانے تک کا، کبھی مصطفیٰ آباد سے رخصت ہو کے پاکستان جانے کا، کبھی وہ آخری ٹیلی فون کال جو محرم سے کچھ دنوں پہلے اختر سے ہماری بات چیت ہوئی، وہ آخری ہماری بات چیت تھی۔ اس کے بعد خبر وہ آئی کہ جس کو سننے کے لیے ذہن معوف ہو جائے، بڑے بھائی کے سامنے چھوٹا بھائی چلا جائے، کتنی عجیب بات ہے۔ اور یہ سال تو ہم لوگوں کے لیے پتہ نہیں کتنے غم اور اندوہ لے کے آیا۔ اپریل میں بھائی جان چلے گئے، پھر بھیا رخصت ہو گئے، اختر سلم و رخصت ہو گئے، اس درمیان میں حسین مہدی چلا گیا جو سب سے چھوٹا تھا، اور اس کے بعد ملکہ بھی چلی گئی۔ یہ پے در پے اللہ کی کیا مصلحتیں ہیں، بہرحال اس کے فیصلوں میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ میں آج یاد کرتا ہوں تو جعفر خالو کا وہ زمانہ یاد آتا ہے۔ جعفر خالو مرحوم بھی ہمارے والد مرحوم کے بہت قریبی دوست تھے، اسکول میں ساتھ پڑھے تھے۔ ہم اپنے والد مرحوم سے ان کا تذکرہ سنتے بھی تھے اور اس کا مشاہدہ بھی کیا تھا، اور ان کے ہم عمر دوسرے دوستوں کا بھی، جیسے کہ ہمارے سید چچا تھے پروفیسر نجم الدین صاحب، حسنین چچا تھے، پروفیسر احتشام حسین تھے، یہ سب حسین آباد اسکول میں ہمارے والد مرحوم سب ایک ساتھ پڑھے تھے۔ اسی میں ایک ڈاکٹر اطہر عباس رضوی بھی تھے جو بعد میں علی گڑھ چلے گئے۔ یہ سب لوگ اسکول کی لائف کے بعد جب اپنی پریکٹیکل لائف میں داخل ہوئے اور انہوں نے مختلف اپنے لائن اختیار کی، لیکن ملتے رہے، اور اکثر اور بیشتر چپ تعزیے کی زیارت میں ہمارے گھر آیا کرتے تھے، ان میں سے اکثر دوست احباب۔ اور بس میں یہ سوچا کرتا تھا کہ ان سب دوستوں میں قدر مشترک کیا تھی۔ بہت سوچنے کے بعد میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ دراصل انسان کی شخصیت 3 چیزوں سے مل کے بنتی ہے۔ پہلی چیز اس کی اپنی زبان ہوتی ہے، دوسری چیز اس کا کلچر ہوتا ہے، تیسرے اس کا مذہب ہوتا ہے۔ اس ٹرائکا کے بیچ میں انسان کی جو شخصیت ابھر کے آتی ہے، یعنی اگر اس کو ہم انگریزی میں لینگویج، کلچر اور ریلیجن کا ٹرائکا کہیں تو وہ شخصیت کے 3 پہلو ہیں۔ اگرچہ یہ تینوں چیزیں ہر آدمی کو اپنے ماں کی آغوش سے ملتی ہیں، زبان بھی وہی ملتی ہے جو مادری زبان ہوتی ہے، کلچر بھی وہی ملتا ہے جو گھر کا ماحول ہوتا ہے، مذہب بھی وہی ملتا ہے جو خاندان کے ذریعے سے منتقل ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد ماحول اور علاقائی اثرات اپنی خاص شناخت رکھتے ہیں۔ انہی خصوصیات کی وجہ سے مصطفیٰ آباد اپنے مخصوص انداز عزاداری کے لیے تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہے گا۔ یہاں مصطفیٰ آباد میں مرثیہ خوانی، سوس خوانی اور نسل در نسل اس کی تربیت، خود عزاداری کی حفاظت کی ضمانت۔ جس طرح ہم لوگوں کے والدین کا طالب علم کا زمانہ تھا، اس کا ماحول اگرچہ بالکل مختلف تھا، اس کے تقاضے بھی جداگانہ تھے، اس وقت کا نظام تعلیم بھی مختلف تھا، اسی طرح ہماری آئندہ نسل کو جو ماحول آج میسر آیا ہے وہ ہماری طالب علمی کے زمانے سے بالکل مختلف ہے، اس کا انداز تعلیم بھی تبدیل ہو گیا ہے، جو کہ ہر 50 برس کے بعد بدل جاتا ہے، یہ دنیا کا قاعدہ ہے، اور ہوتا ہے صرف ماحول اور وقت کے تقاضوں کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی مقام پر نئی نسل کو بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانے کی اس منزل کی ضرورت پیش آتی ہے۔ مثلا ایک وہ زمانہ تھا جب انگریز سب کانٹیننٹ سے اپنا بوریا بستر سمیٹ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے،
وہ دیکھ چکے تھے کہ ایشیا کی سب سے بڑی طاقتور مسلمان قوم ہے اور مسلمانوں کے پاس سب سے بڑی قوت عزاداری، لہذا وہ اپنی سپیریارٹی برقرار رکھنے کے لیے ایک سازش کے تحت محمد ابن عبد الوہاب کی ناصبیت اور سعودی پیٹرو ڈالر کو جمع کر کے وہابیت کی بنیاد رکھتے ہیں، اور اس سازش کے تانے بانے بر صغیر کی تقسیم پہ جا کے ختم ہوتے ہیں۔ بر صغیر کی تقسیم ہی ایک بہت بڑا اپنے اندر انقلاب تھا، اگرچہ مصطفی آباد کی عزاداری پر اس کا اثر تو پڑا مگر کوئی خاص نہیں۔ یہ سب ہمارے ماؤں، ہماری بزرگ خواتین کی ہمت اور محنت کا نتیجہ کہ اس کے باوجود بھی عزاداری میں کوئی فرق نہیں پڑا اور مصطفی آباد کی عزاداری اسی طرح قائم اور دائم رہی۔ ہم اپنے بچپن کو جب یاد کرتے ہیں تو ہم کو بچپن میں رباعی، سلام اور پھر مرثیے کے کچھ بند پڑھنے کی مشق کرائی جاتی تھی اور مجلس سے پہلے ہم کو پیشخانی کے لیے بھیجا جاتا تھا۔ وقت کے تقاضوں کے مطابق کلام چنا جاتا تھا۔ مجھے آج بھی نجم افندی مرحوم کا کلام جو سب سے پہلے ہم کو دیوان خانے کی ایک مجلس میں شاید 50 کی آخری دہائی یا 60 کی دہائی میں کے ابتدائی زمانے میں یاد کرایا گیا تھا، اور وہ بند یہ تھا کہ اہل زمیں کی اب تو ستاروں پر ہے نظر، اہل زمیں کی اب تو ستاروں پر ہے نظر، ہے اپنی اپنی فکر میں ہر قوم کا بشر، ممکن ہے کامیاب رہے چاند کا سفر، مردان حق پرست کا جانا ہوا اگر، عباس نامور کا علم لے کے جائیں گے، ہم چاند پر حسین کا غم لے کے جائیں گے۔ جب ہم بچپن کی منزلوں میں تھے تو ہماری ننا، ہماری دادی مرحومہ، ہماری والدہ مرحومہ کی محنت ہی تو تھی جس کا یہ اظہار تھا، اور اب بھی جب نئی نسل کو عزاداری میں حصے لیتے ہوئے میں دیکھتا ہوں تو مجھے انتہائی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ یہ دراصل ہمارے خاندان کی خواتین ہی کا محنت کا نتیجہ ہے کہ جو آج بچے آگے آگے اس عزاداری کی ذمہ داریوں کو نہ صرف سنبھال رہے ہیں بلکہ اس کو بحسن خوبی نبھا رہے ہیں، اس میں اور چار چاند لگا رہے ہیں۔ ماشاءاللہ وہ بچے جو اپنا کلام بھی لکھتے ہیں اور پڑھنے میں بھی کمال حاصل کرتے ہیں، قابل تعریف ہیں ان کی مائیں کہ انہوں نے ایسی اٹھان رکھی کہ آج اس کے اوپر وہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو گئے۔ اور کیوں نہ ہو، واقعہ کربلا بذات خود اپنے دامن میں کئی ماؤں کی قربانیاں سمیٹے ہوئے، بلکہ یہ کہنا درست ہوگا کہ اس واقعے کی کامیابی میں ان ماؤں کا بڑا حصہ ہے جنہوں نے اپنے لخت جگر قربانی کے لیے پیش کر دیے۔ نجم افندی ہی کی ایک بیت میں بچوں کی قربانی کا لازوال ذکر کچھ اس طرح کیا گیا ہے: کربل میں حسن کی ودھوا نے 2 بالک شہ پر وار دیے، کربل میں حسن کی ودھوا نے 2 بالک شہ پر وار دیے، بچے تو جیالے تھے ہی مگر ماتا بھی بڑی دل والی تھی۔ اور پھر اس سے بھی بڑھ کر وہ شام غریبہ کی تنہائی میں بچوں کا تھک کے سو جانا، وہ شام غریبہ کا منظر، اس میں شہزادی زینب کا تن تنہا حفاظت کرنا اور کسی سوار کا نمودار ہونا، اور آپ اس کو آگے بڑھ کر روکنا چاہتی ہیں، وہ آگے بڑھتا چلا آتا ہے یہاں تک کہ آپ لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیتی ہیں، اور سوائے سوار نے نقاب الٹی، اب باپ اور بیٹی آمنے سامنے ہیں۔ اس واقعے میں تمام تر شکایات کے بعد شاعر نے ایک بیت میں سمیٹ دیا اس گفتگو کو باپ اور بیٹی کی، جس وقت بھی زینب اپنے بابا سے یہ کہتی ہیں: معلوم ہوتا ہے کہ رشتوں کی منظر کشی اپنے عروج پر ہے۔ شہزادی کہتی ہیں: پورے دن کا ماجرا بیان کرنے کے بعد، سب کی قربانیوں کا ذکر کرنے کے بعد، بطور خاص اب وہ بابا سے مخاطب ہوتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بابا، اونچا ہاشم کے گھرانے کا بہت نام کیا، اونچا ہاشم کے گھرانے کا بہت نام کیا،
آج تو آپ کی بہوؤں نے بڑا کام کیا۔ مرثیہ دراصل رشتوں کی شاعری ہی ہے، اور اسی رشتوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے جو دوسرے خاندان کی لڑکی بیاہ کر کسی خاندان میں آتی ہے، اور اگر وہ قربانی پیش کرنے میں بنی ہاشم کی عورتوں کے برابر کھڑی ہوتی ہے تو یہ زیادہ قابل ذکر بات ہے۔ شاعر اسی کو اجاگر کرنا چاہتا ہے۔ جب میں نے اپنے بچوں کو مصطفیٰ آباد کی عزاداری میں اس طریقے سے حصہ لیتے ہوئے دیکھا کہ جیسے ہمارے بزرگ اس میں اپنا حصہ لیا کرتے تھے، تو میں بہت اطمینان کے ساتھ اپنے بچوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جیسے جیسے وقت بدل رہا ہے، قدریں بدل رہی ہیں، زبان میں تبدیلی آ رہی ہے۔ ابھی حال ہی میں ایک کتاب یہاں یورپ میں چھپی ہے جو واقعہ کربلا کے اوپر ایک انوکھی کتاب ہے، اور اس کتاب کا رائٹر ایک آرمی کا ریٹائرڈ آفیسر ہے، اور وہ لکھتا ہے کہ کربلا کے واقعے میں جو ترتیب ہے، جو ایگزیکٹ ٹائمنگز ہے، جو جگہ کا انتخاب ہے، وہ ایسا فیکٹ کے اوپر مبنی ہے کہ اس سے بہتر نہ ٹائم ہو سکتا تھا نہ جگہ ہو سکتی تھی، اور پھر جو اسٹریٹجی کربلا میں اس 72 کے لشکر نے اختیار کی ہے اس سے بہتر کچھ ممکن نہیں تھا، چونکہ ایک آرمی آفیسر کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس نے تمام آرمی کے ان نکات کے پس منظر میں اس واقعے پہ روشنی ڈالی ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ کربلا کے واقعے کی کامیابی دراصل اس کی وہ اسٹریٹجی تھی جو اس کے اس لیڈر نے بنائی تھی۔ میں بچوں کو متوجہ کرنے کے لیے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ چونکہ قدریں بدل رہی ہیں، انگریزی زبان میں اب ذاکری ہونے لگی ہے، انگریزی زبان میں زیادہ سے زیادہ واقعہ کربلا کو منتقل کرنے کی لوگ کوشش بھی کر رہے ہیں۔ ہم بچوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اپنی زبان کے ساتھ ساتھ انگریزی زبان کی طرف بھی توجہ دیں اور اس میں بھرپور حصہ لیں، اور اگر انگریزی زبان میں کوئی کتاب مثل یہ اسٹریٹجی آف کربلا جیسے ابھی ریسنٹلی چھپی ہے تو اس کا بھی مطالعہ کریں، اس سے بھی فائدہ اٹھائیں، تاکہ وہ جو ہمارے بزرگوں نے بر صغیر میں عزاداری کی بنیاد رکھی، عزاداری کو لے کے آئے، ظاہر ہے وہ اس وقت جب آئے تھے تو ان کی زبان عربی، پھر وہ منتقل ہوتے ہوتے فارسی ہوئی ہوگی، مجالس فارسی میں ہوتی تھیں، جب ہندوستان میں بود و باش اور رہائش اختیار کی گئی تو لوکل زبان سے مکس ہو کے اردو زبان وجود میں آئی، تو ہماری یہ عزاداری اردو میں منتقل ہو گئی۔ اس میں مرثیے بہترین لکھے گئے ایک سے بڑھ کے ایک۔ اسی کے ساتھ ساتھ مرثیہ خوانی اور سوس خوانی نے بھی ترقی کی، جس کے لیے مصطفیٰ آباد کا خطہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے۔ اب اگر ہماری زبان میں وہ تبدیلی واقع ہو رہی ہے تو ہمارے بچوں کو چاہیے کہ وہ انگریزی زبان کی طرف بھی توجہ دیں اور اردو کے ساتھ ساتھ اس میں بھی کوشش کریں تاکہ اس عزاداری کا سفر یورپ، امریکہ اور کینیڈا تک بڑھ کے پھیل جائے اور وہاں کے لوگوں سے بھی ربط ضبط قائم ہو جائے۔ آخر میں گزارش کرتا ہوں مومنین اور مومنات سے کہ ہمارے اختر چھوٹے بھائی کے لیے ایک سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم صل علی محمد۔ آئیے حضرات، اب آج کے اصالہ ثواب کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے، یعنی مرحوم محمد اختر نقوی صاحب کے اصالہ ثواب کی مجلس کو خطاب کرنے کے لیے شیعہ چینل رائے بریلی کے حسینیہ سے موجود ہیں خطیب نہج البلاغہ، ذاکر نہج البلاغہ مولانا سید قمر علی رضوی صاحب۔ میں ان کی خدمت میں چلتا ہوں اور ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آج کے اصالہ ثواب کی مجلس کو خطاب کریں۔ ایک باواز بلند نعرہ صلوات سے مولانا کا استقبال کریے۔ اللہم صلی علی محمد و
ایک مرتبہ سورہ ہم 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید محمد اختر نقوی ابن محمد جعفر نقوی کے لیے ایصال ثواب کر دیجیے۔ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاۃ والسلام علی محبوب رب المغربین والمشرقین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین، اما بعد فقد قال علی علیہ السلام ان اولی الناس بالانبیاء اعلمہم بما جاؤوا بہ، ثم تلا ان اولی الناس بابراہیم علی الذین اتبعوہ وہذا النبی والذین آمنوا واللہ ولی المؤمنین۔ صلوات بھیجئے محمد وآل محمد۔ بزرگان محترم و دوستان عزیز، یہ مجلس عزا جو مرحوم محمد اختر صاحب مصطفیٰ آبادی کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اور کووڈ-19 کی وجہ سے اور جو لوگ مصطفیٰ آباد نہیں آ سکتے ہیں ان کو بھی اس ایصال ثواب میں شریک کرنے کے لیے، اس ذکر میں شریک کرنے کے لیے یہ مجلس عزا آن لائن منعقد کی جا رہی ہے، اور یہ مجلس ایام عزا میں منعقد ہو رہی ہے، اس لیے میں نے گفتگو کے لیے عام روش سے ہٹ کر جو عام طور سے ایصال ثواب کی مجالس میں اپنائی جاتی ہے، فلسفہ موت و حیات پر گفتگو ہوتی ہے، میں نے انہی الفاظ کو ذریعہ بنایا ہے جن الفاظ کے ذیل میں میں مسلسل مجالس خطاب کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے میرے اس بیان کو اس ذیل میں سنا بھی ہوگا، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کے لیے کہ یہ الفاظ جن کو میں نے گفتگو کا ذریعہ بنایا ہے، یہ الفاظ نہج البلاغہ کے الفاظ ہیں۔ نہج البلاغہ مولا کائنات کے کلام کا وہ مجموعہ ہے جسے سید رضی علیہ الرحمہ نے 400 ہجری کے قریب جمع کیا۔ مولا کائنات کے بکھرے ہوئے کلام کو ایک جگہ جمع کر کے اس کا نام نہج البلاغہ رکھا، اور نہج البلاغہ میں 3 جز ہیں۔ پہلے جز میں حضرت کے خطبات ہیں، دوسرے جز میں خطوط عہد نامے اور وصیت نامے ہیں، اور تیسرے جز میں حکیمانہ اقوال ہیں، جہاں ایک ایک قول اپنی گہرائی اور گیرائی اور وسعت کو اس طرح سے لیے ہوئے ہے کہ آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں کہ پچھلے تقریباً 2 مہینے سے میں اس حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں، اور بیان خود بخود پھیلتا چلا جا رہا ہے اور اپنے اندر بہت سے مطالب اور مفاہیم کو لیے ہوئے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ انبیاء سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کی لائی ہوئی باتوں کا زیادہ علم رکھتے ہیں، یا ان کی لائی ہوئی باتوں پر زیادہ عمل کرتے ہیں، اور
قرآن مجید کی آیت بھی مولا کائنات نے پڑھی، جس کے لیے میں بار بار کہتا ہوں کہ اگر کسی کو قرآن فہمی کا ذوق اور شوق ہے تو وہ نہج البلاغہ میں ان مقامات کا مطالعہ کرے جہاں مولا کائنات نے اپنے بیان اور اپنے خطبات یا اپنے خطوط میں قرآنی آیتوں کا استعمال کیا ہے۔ یہ خود ایک الگ موضوع ہے کہ مولا کائنات نے کس آیت کو کہاں پر صرف کیا، اور پھر آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام مفسرین ان آیتوں سے کیا سمجھتے ہیں، اور خود خطیب منبر سلونی نے ان آیتوں کی کیا تفسیر کی ہے۔ تو وہاں ارشاد ہو رہا ہے، یہ سورہ آل عمران کی 68ویں آیت ہے کہ بے شک ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی اور صاحبان ایمان اور خدا مومنین کا ولی ہے۔ عزیزان محترم، ہماری مجلسوں میں ویسے تو مختلف موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے، لیکن چونکہ ہم ایصال ثواب کی مجالس بھی بنا میں سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام منعقد کرتے ہیں اور یہ بتاتے ہیں کہ ہم سرکار سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کے غم کو اپنے غم پر مقدم کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم اپنے مرنے والے کا سیم بھی کرتے ہیں۔ تو شہداء کربلا کے سیم کے بعد 40واں بھی کرتے ہیں، تو سرکار سید الشہداء اور شہداء کربلا کے 40ویں کے بعد۔ یہ اس لیے کہ جن ذوات مقدسہ کا ہم ان مجالس میں ذکر کرتے ہیں، ان کا ذکر جانے والے کے لیے بہترین ایصال ثواب اور زندہ لوگوں کے لیے بہترین حصول ثواب اور درس و تدریس کا ذریعہ ثابت ہوتا ہے۔ مجلس کے دو بنیادی جز ہوتے ہیں، ایک ہے فضائل محمد وآل محمد، دوسرے ہے مصائب محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، انبیاء یہی پیغام لے کر آئے کہ خدا کے وجود پر ایمان رکھو، نہ دیکھے جانے والے خدا پر یقین رکھو، اور ایمان ہی سے تمہارے عمل کی بھی اہمیت بڑھے گی۔ تو بہت سے لوگ کبھی کبھی یہ کہتے ہیں کہ اس قدر فضائل کی کیا ضرورت ہے، علی علی کرنے کی کیا ضرورت ہے، کچھ کام کی باتیں ہو جائیں۔ تو ان کے لیے میں عرض کروں گا کہ یہ فضائل نہیں ہیں، یہ ایمان میں اضافے کا ذریعہ ہیں۔ خطیب الایمان طاہر جرولی مرحوم نے عجب جملہ کہا دو ہی موقع ہوتے ہیں انسان کے راہ ایمان سے ہٹنے کے، ایک ہے حد سے زیادہ خوشی کا موقع، ایک ہے حد سے زیادہ غم کا موقع۔ حد سے زیادہ خوشی مل جائے تو پھر آدمی اپنے آپے میں نہیں رہتا، خدا کو فراموش کر دیتا ہے، اپنے ہی کو سب کچھ سمجھنے لگتا ہے۔ یا مصیبتوں پر مصیبتیں پڑیں تو آدمی خدا کو فراموش کر دیتا ہے، باغی ہو جاتا ہے کہ اگر وہ ہے تو ہماری مدد کیوں نہیں، اگر وہ ہے تو ہمارے مسائل کا حل کیوں نہیں۔ تو ان مجلسوں میں فضائل و مصائب کے ذریعے سے ان دونوں باتوں کا علاج کیا ہے کہ انہیں فضائل محمد والے محمد سناؤ تاکہ بڑی سے بڑی خوشی سیدھے راستے سے نہ ہٹائے، انہیں مصائب محمد والے محمد سناؤ تاکہ بڑے سے بڑا غم ان کو سیدھے راستے سے نہ ہٹائے۔ صلوات بھیجے محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات بھیج دیجیے آپ۔
آدمی اپنے علم پر غرور کرتا ہے, آدمی اپنے عہدے اور منصب پر غرور کرتا ہے, اور یہ غرور اس کو خدا بیزار بنا دیتا ہے, دین دشمن بنا دیتا ہے, غیب کی باتوں سے اس کو دور کر دیتا ہے, غیب پر وہ یقین نہیں رکھتا. کہ اس کو اس کے فضائل سناؤ, تمہارا علم کس حیثیت کا, اس کو اس کے فضائل سناؤ جو دعوی سلونی کرتا تھا, تاکہ اس کو غرور علم نہ رہے, اور تمہیں اپنے اقتدار و اختیار اور عہدے پر ناز ہے تو اس کو اس کے فضائل سناؤ کہ جس کے اشارے پر سورج پلٹ آتا ہے. اگر تمہیں اپنی دولت پہ ناز ہے تو اس کو اس کے فضائل سناؤ جس کے ہاتھ کا دھون زر و جواہر بن جاتا ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. ایک اور صلوات دیجئے آپ. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان محترم. تو یہ فلسفہ ہے مجالس کا کہ مصائب اس لیے تاکہ چھوٹی چھوٹی مصیبتوں پر شکوہ کرنے والا, توجہ فرمائیے گا, اور یہ شکوہ اتنا معتبر ہوا مسلمان کا کہ علامہ اقبال کو شکوہ کہنا پڑ گیا. اللہ اکبر. یعنی یہ شکوہ اس منزل پر گیا کہ وہ جو مفکر اسلام کہلاتا ہے اس کو مسلمانوں کی طرف سے شکوہ کرنا پڑ گیا. توجہ فرمائیے گا. تو کیا مسئلہ کیا ہے؟ اصل میں خدا بند عالم کے اس ذکر کو یہ انسان سمجھ ہی نہیں پاتا. کہ اس کو فضائل سناؤ تاکہ خوشی سیدھے راستے سے نہ ہٹائے, اور اس کو مصائب سناؤ تاکہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر شکوہ کرنے والا یہ شکر کا طریقہ بھی تو سیکھے. جہاں پر میں کاظم جرولی کا شعر پڑھتا ہوں کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو, دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں. صلوات دیجئے محمد والے محمد. تو بہرحال یہ اس مختصر سی تمہید کے بعد میں آپ کو اسی منزل پر لاؤں گا جو بیان میرا مسلسل ہے, اور وہ یہ کہ انبیاء کا بھی ذکر کیا اور قرآن مجید کی اس آیت کا بھی تذکرہ کیا جس میں خصوصی طور پر پیغمبر اسلام کا تذکرہ ہے. چاہیے دیکھیے ان آیتوں کو, سورہ آل عمران کی, جہاں ارشاد ہو رہا ہے کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں, اور یہ نبی اور صاحبان ایمان. یہاں پر نہ یہ نبی عام ہے نہ یہ صاحبان ایمان عام ہے. عام طور سے میں نے حاضن نبی پر گفتگو کی ہے, لیکن حاضن نبی کے بعد والذین آمنو جو ہے, اب یہ ایمان رکھنے والا کون جو اس نبی کی نبوت پر ایمان رکھے. یاد رکھیے گا قرآن مجید میں صاحبان ایمان سے یوں بھی خطاب کیا گیا ہے کہ ایمان والو ایمان لے آؤ. کیا مطلب؟ یعنی جو مومن اپنے کو سمجھ رہے ہیں ان سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ایمان لے آؤ, اس لیے کہ نہ کلمہ پڑھ کر کوئی حقیقی معنی میں مسلمان ہو جاتا ہے, نہ مومن کہہ کے کوئی مومن بن جاتا ہے. اسلام کے بھی مراتب ہیں, ایمان کے بھی مراتب ہیں. جب اسلام کے لیے یہ شعر میں اکثر پڑھتا ہوں علامہ اقبال کا کہ زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یعنی خالی زبان سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہہ کے آدمی حقیقی معنی میں مسلمان نہیں ہو جاتا جب تک اس کا دل مسلمان نہ ہو, جب تک اس کا قلب مسلمان نہ ہو, جب تک اس کی فکر مسلمان نہ ہو. تو جو فرما رہے ہیں عزیزان محترم, اسی طرح سے ایمان کے بھی مراتب ہیں, ایمان کے بھی درجے ہیں, اور ایمان کے مراتب اور درجے نہ ہوتے تو آپ مجلسوں میں یہ نہ سنتے کہ کس کا 7 درجے کا ایمان ہے, کسی کا 8 درجے کا ایمان ہے, کسی کا 9-10 درجے کا ایمان ہے, اور کوئی کل ایمان ہے. صلوات دیجئے محمد و آل محمد. تو یہاں پر والذین آمنو جو کہا جا رہا ہے تو مفسرین نے, بالخصوص مفسرین امامیہ نے
اسنا عشری علماء نے جو تفسیر کی تو اس میں یہی کہ نہ یہ عام نبی ہے اس لیے کہ یہ سردار انبیاء ہے، اور جو اس کی گواہی دینے والا ہے وہ عام مومن نہیں ہے بلکہ وہ کل ایمان ہے۔ توجہ فرمائیے گا عزیزان محترم۔ اور پھر یہ نبی اور آل نبی ان کا رتبہ اور مرتبہ اور مقام وہ ہے کہ جن کو مانے بغیر آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہوگی، اور نبی کے ساتھ آل نبی کا ذکر اتنا ضروری ہے اس لیے کہ نبی نے اپنے بعد جو انتظام کیا، جو اہتمام کیا کہ میں تم میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت جو میرے اہل بیت ہیں، اگر تم ان سے وابستہ رہو گے تو ہرگز ہرگز گمراہ نہ ہوگے۔ عزیزان محترم، یہ 28 سفر کے موقع پر ہونے والی ایصال ثواب کی مجلس، اس لیے میں اس میں مرحوم کے ممدوح کا ذکر کروں گا کہ جو ان کے لیے بہترین ایصال ثواب ثابت ہو۔ توجہ کیجئے گا، پھر کسی موقع پر ان کے حوالے سے ذکر ہوگا، لیکن اس وقت جہاں دو معصومین سے مخصوص یہ تاریخ، ایک خود سردار انبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرے امام سبز قبا امام حسن مجتبی، تو یہ حدیث جو میں نے پڑھی پیغمبر کے حوالے سے، یہ انہی ایام میں پیغمبر کی زبان پہ جاری ہوئی جہاں پر کہا کہ میں دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، دوسرے میری اطرت، اس لیے کہ کتاب کافی ہوتی۔ توجہ فرمائیے گا، تو نبیوں کا سلسلہ نہ ہوتا، کوئی بھی کتاب اس وقت تک کافی نہیں ہوتی جب تک معلم ساتھ میں نہ ہو۔ توجہ کیجئے گا، قانون ہند کو جاننے والے جانتے ہیں کہ ہر شہری قانون کا احترام تو کرتا ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ ہر شہری قانون کا جاننے والا بھی ہو۔ توجہ کیجئے گا، قانون کا ماننا اور ہے، قانون کا جاننا اور ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وکلا جا کر کے وکالت نہ کرتے۔ صلوات دے کہ محمد والے محمد، ایک اور صلوات بھیج دیجیے۔ توجہ کیجئے گا، وکلا کا ہونا بتا رہا ہے کہ قانون کا ماننا اور ہے، قانون کا جاننا اور ہے، اور یہ اس صورت میں مسئلہ ہے، ذرا سی توجہ، کہ جب ہمارا قانون ایک مرتبہ ایک پوری کمیٹی نے بنا کر پیش کر دیا، ابھی تک اس میں کتنی شقیں ہیں، ابھی تک اس میں کتنے رخ ہیں، اور وہ کتاب جسے قیامت تک جانا ہے، توجہ کیجئے گا، اور جو پیغمبر پر ایک ساتھ نازل بھی نہیں ہوئی، یعنی اگر ایسا ہوتا کہ دعوت ذوالشیرہ میں جب پہلی دعوت ہوئی تھی اسی وقت پوری کتاب آ جاتی اور پیغمبر امت کے سامنے پیش کر دیتے، اور جیسے جیسے امت مسلمہ سوال کرتی رہتی پیغمبر اس کی تشریح کرتے رہتے۔ توجہ کیجئے گا، تب ہی پر 23 برس اس کتاب کی تشریح کے لیے کافی نہ ہوتے، نہ یہ کہ یہ کتاب جستا جستا نازل ہوئی اور پیغمبر کی آخری عمر تک نازل ہوتی رہی، یعنی وہ دعوت ذوالشیرہ سے لے کر اور پھر آخری عمر شریف تک۔ توجہ کیجئے گا، تو اب توضیح کون کرے، تشریح کون کرے؟ توجہ کیجئے گا، نبیوں کی ضرورت کیوں ہے؟ تاکہ خدا کے قانون کی توضیح ہو، تشریح کریں نا۔ اب آپ سمجھ رہے ہیں نبی نے کیوں کہا کہ میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب،
دوسرے ہماری اطرت. تو نبی پر تو یہ کلام نازل ہوا, وہ تو معلم کتاب ہے جس کے لیے کہا جا رہا ہے والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ رسول وہ ہے جسے مبعوث کیا گیا امیین میں اس لیے تاکہ وہ تلاوت آیات کرے, نفوس کو پاک کرے اور تعلیم کتاب و حکمت دے. توجہ کیجئے گا, تو نبی تو دنیا سے چلے گئے, تو اب یا تو جو بھی وارث کتاب ہوگا وہ اس کتاب کا جاننے والا ہوگا یا نہ جاننے والا ہوگا. اگر نہ جاننے والا ہے تو یہ دوسروں کو پڑھائے گا کیا؟ تو تسلیم کرنا پڑے گا کہ نبی اسی کو وارث کتاب بنا کر جائیں گے جو کتاب کا عالم ہوگا. شاید اسی لیے میں کہہ سکتا ہوں کہ مولا علی کے معاملے میں عہدے کا تو اختلاف ہو سکتا ہے لیکن علم کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرتا, اس لیے کہ نبی بتا کر گئے تھے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا, میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. صلوات دیجئے محمد وعلی محمد. تو بہرحال عزیزان محترم, یہاں پر میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ سلسلہ بھی سامنے آ جائے کہ جہاں پر عزیزان محترم جب جناب ابراہیم کی نسبت سے اس نبی کا تذکرہ ہوا تو یہ کہہ کر کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو ان کا اتباع کریں, اور یہ نبی اور صاحبان ایمان, اور یہ انداز آپ کو قرآن کی دوسری آیتوں میں بھی نظر آئے گا. مثال کے طور پر ہم جو اس بات پر زور دے رہے ہیں اور ہم جینے اور مرنے ہر موقع پر نبی کے ساتھ آل نبی کا جو تذکرہ کرتے ہیں, اس کا سبب خالی ہمارا تصور نہیں, خالی ہمارا خیال نہیں, خالی ہماری عقیدت نہیں, بلکہ اس کی پشت پر توجہ فرمائیے گا قرآن مجید کی آیتیں ہیں اور پیغمبر کی زبان پر جاری ہونے والی حدیثیں ہیں. آیت میں ایک مقام یہ جو میں نے بیان کیا کہ یہ نبی اور صاحبان ایمان, دوسری آیتوں میں اگر آپ دیکھیں گے تو ارشاد ہو رہا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اللہ بھی ہے, رسول بھی ہے اور صاحبان ایمان بھی ہیں. توجہ فرمائیے گا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ بھی تمہارا ولی, رسول بھی تمہارا ولی اور وہ تمہارا ولی ہے. والذین آمنوا, بھائی توجہ کر رہے ہیں, اب یہ والذین آمنو کو آپ ایک دوسرے سے ملا لیجئے. وہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ ابراہیم سے زیادہ قریب کون جو ان کا اتباع کریں وہ ھذا النبی والذین آمنو, یہ نبی اور صاحبان ایمان. اور یہاں کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ تمہارا ولی, رسول تمہارا ولی, والذین آمنو. اور وہ یہاں پر ہم ایک پوری سیریز کی بات کرتے ہیں, ایک پورے سلسلے کی بات کرتے ہیں, تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں یہ تو جمع کا صیغہ ہے اور یہ 12 امام ایک ساتھ تو آئے نہیں. ایک صلوات دیجئے محمد والے محمد پر. بھائی توجہ فرما رہے ہیں, جہاں پر ہم شب قدر میں جن 14 کے نام لیتے ہیں تو نبی تو الگ ہو گیا, اب والذین آمنو کی بات ہے. ہم تلقین میں جن کا نام لیتے ہیں خدا کے ساتھ کتاب, قبلہ, نبی, پھر آل نبی, تو ایک بات یہ کہی جاتی ہے صاحب اس میں ہر جگہ صیغے تو آئے ہیں جمع کے, اور یہ 12 کبھی ایک ساتھ تو تھے نہیں. تو اس کا ہمارے علماء نے جواب دیا کہ کتب علیکم الصیام, تم پر روزے لکھ دیے گئے. توجہ کیجئے گا, تو روزے لکھے گئے
تو کیا ایک ہی دن میں 30 روزے آپ رکھ لیں گے؟ صلوات بھیجے محمد والے محمد پر۔ توجہ فرما رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسا سوال ویسا جواب، جب تک آپ عربی ادب کی گہرائی اور گہرائی کو نہیں سمجھیں گے۔ توجہ کیجئے گا، اسی لیے نبی کا عمل بھی حجت بن جاتا ہے۔ اب نبی نے اگر ان کو یہ بتایا کہ میرے بعد بالترتیب یہ لوگ آئیں گے، توجہ کیجئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امت مسلمہ کو بھی، ذرا سی توجہ، ایسے لوگوں کو تلاش کرنا چاہیے کہ جن کے نام پر امتحان لیا جا رہا ہے۔ اچھا یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ جیسے رسول کی نشاندہی کر دی، ویسے والذین آمنو کہہ کر ان سب کے نام بتا دیتا۔ توجہ کیجئے گا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم کہہ کر ان سب کے نام بتا دیتا۔ کا نام اگر بتاتا تو ممکن ہے بہت سے لوگ اپنے نام بھی رکھ لیتے۔ توجہ کیجئے گا، اس لیے کا نام نہیں بتاؤں گا بلکہ صفت بتاؤں گا۔ یہ جو کبھی کبھی ہم پر الزام بھی لگتا ہے کہ خدا کے نام پر آپ میں وہ جوش نہیں ہوتا، نبی کے نام پر آپ میں وہ حرارت نہیں ہوتی، لیکن ادھر علی کا معاملہ آیا، ادھر آپ کچھ آگے ہی بڑھ جاتے ہیں۔ تو بھیا یہ پورا معاملہ آپ کو اگر آیت ہی سے سمجھا دیا جائے، اور یہ بھی ایک الزام کہ آپ کے بیان کا دورانیہ ذکر خدا سے زیادہ، ذکر رسول سے زیادہ، ذکر آل رسول پر، بالخصوص ذکر علی پر آپ کا زیادہ زور ہوتا ہے، تو آئیے قرآن کی آیت ہی دیکھ لیجئے، انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی، ورسولہ، اور اس کا رسول تمہارا ولی، والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، اور وہ ولی جو صاحبان ایمان ہے، نماز کو قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں۔ تو اب آپ پھر دیکھیے، ولیکم اللہ کتنے حرف ہیں، وَالرَّسُولُهُ، توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا بھی جانتا تھا کہ اللہ کے ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، رسول کے ماننے میں کوئی اختلاف نہیں ہوگا، سارا اختلاف سقیفہ میں آل نبی ہی کے لیے پیدا کیا جائے گا۔ تو ہم پر الزام بعد میں لگائیے، پہلے جا کر کے خدا سے پوچھئے کہ اپنا تذکرہ کیا تو چند حرفوں میں، رسول کا ذکر کیا تو چند لفظوں میں، لیکن جب والذین آمنو کہا یہی تو بات ہے کہ جس کے میں اختلاف نہیں ہوتا وہاں لفظ کم استعمال کی جاتی ہیں، لیکن جہاں ماننے نہ ماننے میں بحث ہوتی ہے وہاں ذکر اتنا زیادہ کر دو کہ پھر حجت تمام ہو جائے، کوئی راہ فرار نہ اختیار کرنے پائے۔ صلوات دیجئے محمد والے محمد۔ کہیے تو یہ بھی کہہ دوں کہ جب اتنے بیان کے بعد یہ عالم ہے، توجہ کیجئے گا، اتنا بیان کرنے کے بعد دنیا آل محمد سے اتنی دور ہے، دنیا کی کیا بات، ہم تو کلمہ پڑھنے والوں کی بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اگر یہ تذکرہ اتنا زیادہ نہ ہوتا، لیکن کبھی کبھی اس پروپیگنڈے سے اپنے بھی متاثر ہو جاتے ہیں کہ ہاں صاحب، اپنے بھی کہ ہاں اتنا ذکر تو نہیں ہوتا، خدا اور رسول کا جتنا علی کا ذکر ہوتا ہے۔ تو آپ اس پروپیگنڈے کا شکار کہاں سے ہو گئے؟
توجہ کیجئے گا، آپ کو بھی کیا فلسفہ بتانا پڑے گا کہ نبی نے خدا کو منوایا. پہلے نبی سے کوئی دشمنی نہیں تھی. سنیے آخری بات، پہلے نبی سے کوئی عداوت نہیں تھی، اس لیے کہ اگر پہلے ہی نبی سے عداوت ہوتی تو 40 برس تک انہیں صدیق و امین نہ مانتے. بڑی توجہ، 40 برس تک اپنی امانتیں نہ رکھواتے، اسے صادق نہ کہتے. تو نبی سے ذاتی دشمنی کسی مکے والے کی نہیں تھی. ساری دشمنی اس وقت ہوئی جب نبی نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے. تو نبی کے دشمن کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ نبی نے بتوں کے مقابلے پر ایک خدا کو منوایا. اصل میں دشمنی تھی خدا سے. توجہ کیجئے گا، اصل میں یہ مخالف تھے بت پرست اس ذات واجب کے جس کا تعارف پیغمبر کرا رہے تھے. پہلے تو یہی سوچا ہوگا کہ وہ خدا کہیں مل جائے. ارے پوری گفتگو آپ کے ذہن میں ہے کہ نہیں کہ ایمان کیا ہے؟ غیب پر ایمان رکھنا. اور یہ بت پرست اس غیب پر ایمان رکھتے ہی نہیں تھے. تو جب پیغمبر نے خدا کو منوایا تو یہ خدا دشمنی میں مارنا چاہتے تھے خدا کو. بڑی توجہ عزیزان محترم. لیکن جب نبی نے کہا کہ ہمارا خدا نظر ہی نہیں آتا تو نبی خدا کی دشمنی کا مرکز بن گئے. اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہجرت کی شب خدا دشمنی ہی میں نبی کے گھر پہ نبی کو مارنے آئے تھے. بھائی توجہ کیجئے گا، تذکرہ نبوت میں کر رہا ہوں. خدا دشمنی میں یہ نبی کے گھر کو گھیرے ہوئے تھے. نبی سے دشمنی نہیں تھی، اصل میں خدا دشمنی تھی جو نکالنے آئے تھے نبی سے. اور یہاں حکم خدا آ گیا کہ آپ ہجرت کر جائیے. توجہ کیجئے گا، اپنے بستر پر علی کو لٹا دیجئے. اب جو رات بھر کے جاگے ہوئے خدا دشمنی میں جو نبی کو مارنے آئے تھے انہیں گھر میں ملے علی. توجہ کیجئے گا، تو اب علی دوہری دشمنی کا مرکز بن گئے. خدا دشمنی کا بھی، نبی دشمنی کا بھی. ارے غیر اس فلسفے کو نہ سمجھیں تو نہ سمجھے، لیکن علی والا بھی کیا یہ نہ سمجھ پائے گا کہ علی سے ذاتی دشمنی نہیں ہے. اس لیے کہ جیسے نبی سے ذاتی دشمنی نہیں، خدا کی دشمنی ہے جو نبی سے نکالی جا رہی ہے، اسی طرح سے علی سے ذاتی دشمنی نہیں. چونکہ علی نبی کے محافظ بن کر بستر پر سونے کو تیار ہو گئے، اس لیے جو خدا دشمن تھے، جو نبی دشمن تھے، وہ علی دشمن ہو گئے. تو اب جیسا حملہ ہوتا ہے ویسا ہی جواب دیا جاتا ہے. جس طرح سے خدا کا دشمن بھی اپنی دشمنی کا اظہار علی دشمنی سے کرتا ہے، نبی کا دشمن بھی اپنی دشمنی کا اظہار علی کی دشمنی سے کرتا ہے. تو ہمارے علماء نے وہی طریقہ اپنایا کہ خدا کی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتا ہے، نبی کی دوستی کا اظہار بھی ذکر علی سے کرتا ہے. صلوات بھیجئے محمد والے محمد پر. ایک اور صلوات بھیج دیجئے آپ محمد والے محمد پر. بس عزیزان محترم، اس سے زیادہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. بہرحال یہی وہ ذکر ہے کہ جو ہمیں دنیا میں عزت دلاتا ہے اور پھر مرنے کے بعد ہمارے جانے والے کے لیے ایصال ثواب بھی ثابت ہوتا ہے. اور یہ ذکر پسماندگان کے لیے صبر جمیل کا سبب بنتا ہے. یقیناً اس موقع پر جناب محمد اختر صاحب مرحوم کے خانوادے کی خدمت میں ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ہم یہ کہیں گے کہ یقیناً مرحوم کے سارے رشتہ دار ان کے انتقال کے موقع پر وطن میں جمع ہو گئے. بیٹا دور تھا لیکن پھر بھی تدفین کے دوسرے ہی دن یا اسی رات میں بیٹا بھی اپنے خانوادے سے آ کر
ملحق ہو گیا۔ خداوند عالم مرحوم کے درجات کو عالی فرمائے، ان کی مغفرت فرمائے۔ یقیناً آج کی تاریخ میں جب ہم پیغمبر اسلام اور امام حسن علیہ السلام کی یاد میں، تو میں کہوں گا کہ یقیناً گھر والوں کو اس کووڈ-19 میں بھی تسلی دینے والے، دلاسا دینے والے سب جمع ہو گئے۔ میں آپ کے سامنے کربلا کا نہیں ذکر کر رہا ہوں، وہاں تو لاشیں دفن بھی نہیں ہوئے، لیکن میں اس امت کا مزاج میں بتا رہا ہوں کہ پیغمبر اسلام دنیا سے گئے تو شہادت سے پہلے ہی جو آثار بن رہے تھے اس کا اندازہ جناب زہرا نے لگا لیا ہے۔ پیغمبر ایک محاذ پر لشکر بھیجنا چاہ رہے تھے، اسامہ کی سربراہی میں، لیکن وہ لوگ جانے کو تیار نہیں تھے۔ میں پھر کہہ رہا ہوں کہ کربلا کا ذکر تو وہاں تو جلتے ہوئے خیمے ہیں، وہاں تو سروں سے چھینی جانے والی چادریں ہیں۔ میں آپ کو مدینے ہی کا منظر دکھانا چاہتا ہوں کہ وہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ ابراہیم سے زیادہ قریب وہ ہیں جو ان کا اتباع کریں، اور یہ نبی جس نبی کو عام اتباع کرنے والوں سے الگ کیا جائے اس لیے کہ وہ سردار انبیاء ہے، لیکن اس کے انتقال کے موقع پر چند لوگ ہوں، کوئی زہرا کے دل سے پوچھے کہ جس دروازے پر انبیاء آ کر سلام کرتے ہوں، اس لیے کہ سنا ہے نا آپ نے کہ جب پیغمبر اسلام کا وقت آخر آیا ہے، سیدہ کا زانو ہے، پیغمبر کا سر ہے، اور کوئی دق الباب کرنے والا دروازے پر ہے، اور زہرا کہہ رہی ہے کہ میرا بابا مریض ہے۔ جب 3 مرتبہ ایسا ہوا تو ایک مرتبہ زہرا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، اور پیغمبر کی آنکھ کھلی، کہا بیٹی کیا بات ہے؟ کہا بابا کوئی آنے والا ہے۔ اللہ اکبر، میں منع کر رہی ہوں اور وہ بار بار دق الباب کر رہا ہے۔ کہا بیٹی یہ تیرے دروازے کا شرف ہے، یہ آنے والا کسی سے پوچھتا نہیں ہے۔ سن لیا آپ نے؟ تو وہ دروازہ جہاں ملک اجازت لے کر آئے، اسی دروازے پر آگ اور لکڑی لائی جائے۔ جزاکم ربکم۔ ہاں عزادارو، یقیناً یہ وہ منزل ہے کہ جس کا جتنا تصور آپ کریں، لیکن اب اس کے بعد رسالت مآب یعنی ایک عام باپ بھی دنیا سے جاتا ہے۔ مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے تو اولادوں پر اس کی جدائی کا کیا اثر ہوتا ہے، اور اگر جس کا باپ رسالت مآب جیسا باپ ہو، آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ بی بی زہرا پہ کیا گزری ہوگی، مولا علی پہ کیا گزری ہوگی، حسن و حسین پہ کیا گزری ہوگی، زینب و ام کلثوم پہ کیا گزری ہوگی۔ ارے میں کیسے بیان کروں، لیکن جناب زہرا اپنے باپ کا جب ماتم کرتی تھی، آپ کو معلوم ہے نا کہ کہا جاتا تھا یا علی بنت رسول سے کہیے یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ ہاں عزادارو، یہ مدینہ ہے جہاں رسالت مآب کی بیٹی سے یہ کہا جا رہا ہے، لیکن آئیے میں مجلس کو تمام کروں، اس لیے کہ میں کہوں گا بی بی زہرا یقیناً آپ کا مرثیہ، آپ نے مرثیہ پڑھا نا کہ اے بابا آپ کے بعد مجھ پر وہ مصیبتیں پڑی کہ اگر وہ دن پر پڑتی
پڑتی تو دن مثل تاریک رات کے ہو جاتے، اگر پہاڑوں پر پڑتی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ لیکن میں کہوں گا بی بی آپ کا باپ دنیا سے گیا، یقیناً مدینے والوں نے آپ پر بڑا ظلم کیا، لیکن کم سے کم اتنا تو کہا کہ یا دن میں رویا کریں یا رات میں رویا کریں۔ میں کہوں گا اے بنت رسول، یہ آپ کا مقدر ہے کہ مدینے میں کم سے کم دن یا رات میں رونے کی اجازت تو مدینے والے دے رہے ہیں، لیکن ہائے رسول کا نواسا اور اس کی یتیم بچی، اللہ اکبر، کہ اسے کوئی رونے نہیں دیتا۔ اگر وہ روتی ہے تو کوئی تماچے مارتا ہے، کوئی تازیانے لگاتا ہے۔ ہاں آزادارو، مجلس تمام ہو گئی۔ جب جناب زینب گزری ہے نا 11 محرم کو اور بکھرے ہوئے لاشیں دیکھے ہیں تو عجب مرثیہ پڑا ہے۔ جناب زینب نے مدینے کا رخ کیا ہے اور کہا ہے کہ یا رسول اللہ، آپ پر ملائکہ سما نے آ کر نماز پڑھی، لیکن یہ آپ کا حسین ہے جو بے گور و کفن پڑا ہوا ہے۔ ہاں آزادارو، یقیناً ہم پرسہ پیش کرتے ہیں رسالت مآب کا بی بی زہرا کی خدمت میں، جزاکم ربکم، لیکن اگر رسول کے اس مصائب کے ساتھ میں امام حسن کا تذکرہ نہ کروں تو مجلس منعقد نہ ہوگی۔ یقیناً رسول کو جا کر کے اسی مسجد کے حجرے میں دفن کر دیا گیا، لیکن اب جب امام حسن کی شہادت ہوئی نا تو یہ بڑا نواسا بھی چاہتا تھا کہ اس کو بھی نانا کے پہلو میں دفن کر دیا جائے، لیکن جب امام حسن کا جنازہ لے کر چلے ہیں، ارے میں کیسے بیان کروں کہ یہ عزت ہے آل نبی کی۔ میں نے ان کی اہمیت ابھی بیان کی، آیتوں کے ذریعے بھی، حدیثوں کے ذریعے بھی، لیکن یہ اجر دیا ہے کلمہ پڑھنے والوں نے کہ جب قبر نبی کی طرف اس بڑے نواسے کا جنازہ جا رہا ہے تو ایک مرتبہ ایک ملونہ کے اشارے پر ہزاروں تیر چلے ہیں، امام حسن کے جنازے میں آ کر لگ گئے۔ ہاں آزادارو، مجلس تمام ہو رہی ہے، اب میں آگے کچھ نہ کہوں گا، تفصیلات بہت زیادہ ملیں گی بھی نہیں، لیکن کچھ چیزیں لکھی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں سمجھی جاتی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے جنازے پر تیر لگے ہوں گے تو جنازہ دوبارہ گھر میں واپس گیا ہوگا، عجب نہیں عباس کا ہاتھ تلوار کے قبضے پر پہنچا ہو اور امام حسین نے یہ کہہ کر روکا ہو کہ عباس یہ مدینہ ہے، کربلا نہیں، اب یہ لاشا واپس گیا ہوگا، تو جناب زینب نے اپنے ہاتھوں سے جنازے سے تیر نکالے ہوں گے، لیکن جب یہی زینب 11ویں محرم کو حسین کے جنازے پر گئی ہوں گی اور لگے ہوئے تیر دیکھے ہوں گے تو یہ 28 صفر بڑے بھائی کا جنازہ، حسن کا جنازہ یاد آ گیا ہوگا اور یہ کہا ہوگا طواف کر کے کہ بھیا حسین، آج تو میں آپ کے جنازے سے تیر بھی نہیں نکال سکتی، اس لیے کہ جب حسن کا تیر لگا جنازہ آیا تھا تو میرے ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے نہیں تھے، لیکن آج جب زینب آپ کے جنازے پر آئی ہے تو ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، یہ بہن آپ کے جنازے سے تیر بھی نہیں نکال سکتی۔ واہ رسول اللہ، واہ حسنا، واہ مظلوما، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار عالم اس ذکر کو مرحوم کے لیے بہترین ایصال ثواب قرار دے۔ پروردگار ہمارے ایمان کو کامل فرما، ملت کو متحد فرما، سرکار امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تاجیل، ہمیں اس لائق بنا کہ ہمارا شمار بھی ان کے انصار و اعوان میں ہو سکے۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ایک مرتبہ سورہ ہم، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد اختر صاحب ابن محمد جعفر صاحب مرحوم کے لیے ایصال ثواب کریں۔